غازی، پیر شاہ غازی، یہ غازی کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ پیر شاہ غازی، غازی اسے کہتے ہیں کہ جو لڑ کر زندہ واپس آ جائے اس کو غازی کہتے ہیں، اور جو لڑتے ہوئے شہید ہو سر کٹا دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو ان کے نام کے ساتھ پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار، تو یہ مغل فوج کے اندر بہت بڑے آرمی کے لیڈر تھے، بڑی جنگیں جو ہیں انہوں نے لڑی، تو معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے امیر اور لینڈ لارڈ ہیں، لیکن پھر تصوف کی طرف آ گئے۔ انہوں نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسے پالا، اس کی پرورش کی، پھر اس کو اپنا خلیفہ اعظم بنا لیا، اور خلیفہ اعظم جب بنایا تو اپنا سجادہ نشین بھی اسے ہی بنا لیا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ حضرت پیر بابا دین محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کو دمڑی والی سرکار نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، پڑھایا، خلیفہ اعظم بنایا، سجادہ نشین بنا دیا کہ میرے جانے کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ میرے اس بیٹے کے پاس ہوگا۔ نام ان کا ہوا پیر بابا دین محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ سجادہ نشینی جو ہے وہ اسی خاندان میں چلتی ہے۔ اس کے بعد جیون ولی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے بیٹے، جیون ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں دی۔ 3 بیٹے، میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، میاں علی بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو 2 بیٹیاں آپ کو دی۔ یہ 3 بیٹے جب اللہ تعالیٰ نے دیے تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے خاندان کتنا عظیم ہے۔ ہمیں اس سے سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے۔ جب پیر شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تو آگے خاندان سنور گیا۔ تو دین محمد سجادہ نشین بنے، اس کے بعد جیون ولی کامر رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین بنے، پھر شمس الدین وہ سجادہ نشین بنے، اس سجادہ نشین کے بیٹے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹے عطا فرمائے تو وہ لوگ جو ہوتے تھے نیک لوگ، وہ اپنے بچوں کو عالم بناتے تھے۔ آج کل تو لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے۔ معلوم ہے کیوں نہیں بناتے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے عالم نہیں بناتے کہ لوگ عزت نہیں کرتے، لوگ جو ہیں وہ رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو پھر مولوی یہ کہتا ہے یار میں نے زندگی بڑی مشکلوں سے گزاری ہے، میں اپنے بیٹوں کو کیوں مولوی بناؤں؟ چلو ڈاکٹر بناؤ، ایک دفعہ پڑھے گا تو ختم بات، اپنا پیسہ کماتا رہے گا، عزت سے کھائے گا، کسی کی سننی تو نہیں پڑے گی۔ اور یہ شعبہ ایسا ہے، ابھی میری دیکھیں کتنی عمر ہو گئی میری، ابھی بھی مجھے پڑھنا پڑتا ہے، رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا تو ختم۔ اس لیے جو ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنا رہے۔ تو یہ سارا گناہ کن کے سر پر ہے؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ رسپیکٹ دیتے ہیں ڈاکٹر کو، رسپیکٹ دیتے ہیں وکیل کو، رسپیکٹ دیتے ہیں امیر لوگوں کو۔ جب علماء کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو وہ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے نہیں۔ تو گناہ کس پہ ہوا؟ مولوی پہ میرے نزدیک تو کم ہے، لوگوں پہ زیادہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بڑا بیٹا میاں بہاول بخش، اسے خود پڑھایا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو خود پڑھایا۔ ماں باپ خود ہی فارسی اور یہ چیزیں تو سب کو زبانی یاد ہوتی تھی، آپ نے اپنے بچے کو ابتدائی تعلیم دینا شروع کر دی۔ آپ کے والد گرامی غوث وقت حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت فرماتے تھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے۔ معلوم ہے کیوں؟ اصل میں کچھ بچوں کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بچپن سے ہی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، اس کی کچھ ادائیں۔ آپ نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، لیکن آپ یوسف علیہ السلام کو اپنی جھولی میں بٹھا کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ حاصل کرنا تھا، ان کی ادائیں ہی کچھ تھی، ادب۔ جس بچے میں زیادہ ادب ہوتا ہے، ماں باپ اس کی جانب اسے بڑی پیار و محبت سے دیکھتے ہیں۔ یہی صورتحال تھی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کے اندر ادب بڑا تھا، کچھ ادائیں خاص تھیں کہ باپ جو ہے وہ ان کی جانب بڑی توجہ دیتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ میں کچھ باتیں بتا دوں تاکہ آپ کو میری بات کا اندازہ ہو جائے۔ ایک دن حضرت شمس الدین سجادہ نشین دمڑی والی سرکار چادر تانے پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر ہے، کمرے میں داخل ہوئے تو ابا کو لیٹے ہوئے دیکھا، چادر تانے لیٹے ہوئے ہیں، سیدھے گئے، ابا کے پاؤں دبانے لگ گئے، پاؤں دبا رہے ہیں۔ ابا نے پہچان لیا، باپ کو تو پتا ہوتا ہے کون ہے، کیا چاہیے؟ تو جملہ ذرا سنیے گا، بچپن کا جملہ سنیے، کیا چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں ابا جی دعا کرو اللہ مجھے سچا فقیر بنا دے۔ لو، یہ بچپن کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے سچا فقیر بنا دے، یہ جملہ سننا تھا۔
کہ میاں محمد بخش والد گرامی ایک دم سے چادر اتاری اور اٹھ کے بیٹھ گئے پلنگ پہ، بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، جملہ سن کر رو پڑے کہ اتنا چھوٹا بچہ کتنی بڑی بات کہہ گیا کہ ابا جی دعا کرو اللہ مجھے سچا فقیر بنا دے۔ کہنے لگے بیٹا تو نے دل خوش کر دیا۔ والد گرامی نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑیے، دونوں پکڑے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ بلند کر دیے، بلند کر یا اللہ میرے معصوم بچے محمد بخش نے کوئی کھلونا، کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی، تیری محبت مانگی ہے، تیرے سپرد کرتا ہوں، الہی اس بچے کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ لو بچپن میں غوث وقت نے دعا کر ڈالی۔ تو پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے کافی ساری چیزیں جو ہیں آپ نے سیکھی۔ ایک اور بات بتاتا جاؤں، ایک دفعہ ایک بہت عظیم نام، کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اس دور کے اندر بڑے مشہور تھے، مرور زمانہ وہ نام ہم تک نہیں پہنچ پائے، نام پہنچے لیکن اس اہمیت سے نہ پہنچ پائے۔ انہی میں سے ایک نام سید محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ہندو ان کی عزت کرتے، سکھ ان کی عزت کرتے، سب لوگ ان کی عزت کرتے، ایون کہ مہاراجہ گلاب سنگھ آپ کے دیوانوں میں شامل ہے، اور جب آپ کبھی چلا کرتے تھے تو وہ آپ کے جس پہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ چڑھا جاتا رکاب کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ حاضری دیا کرتا تھا، اتنے بڑی گدی تھی۔ چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، روحانی تعلق، اس لیے یہ تشریف جب لائے تو حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے، دونوں کو، ابا جی کو اور ان کو محو گفتگو دیکھا تو جھک کر سلام کیا، سید صاحب کو جھک کر سلام کیا۔ سید صاحب کو ادا بڑی پسند آئی، لگے بیٹے ادھر آؤ، پاس بٹھایا، کہ لگے کیا پڑھتے ہو؟ کہا جی گلستان پڑھتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، گود میں بٹھا کے فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ کہا گلستان پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا، فرمایا خوب محنت سے پڑھنا، تم سب سے بلند ہوگے۔ تو سید نے یہ جملہ کہہ دیا میاں محمد کہ دھیان سے، خوب محنت سے گلستان پڑھنا، تم سب سے بلند ہوگے۔ اور آج دنیا اس سید زادے کی بات کو دیکھ رہی ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آپ دیکھ لیجیے کتنے بلند ہوئے۔ تو جب آپ نے بنیادی کتب فارسی کی، گرامر کی کچھ پڑھ لی، تو ایک دن والد گرامی پیر بابا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹے میاں بہاول سے کہتے ہیں بیٹے تم اب جاتے ہو نا جو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے، تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو بھی وہیں داخل کروا دو، کیونکہ بیسک کتابیں پڑھ چکا ہے، اب آگے پڑھ لے گا یہ۔ تو آپ کے جو بھائی تھے میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی 3-4 سال ہی بڑے تھے، کوئی زیادہ بڑے نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر 4 سال 5 سال بڑا ہو تو دوستی بڑی جمتی ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا یہ۔ تو اب آپ میاں آپ کو اپنے مدرسہ میں لے جاتے، تو میاں بہاول بخش کہاں پڑھتے تھے؟ سموال شریف۔ یہ سموال شریف آج بھی اگر آپ جائیں تو یہاں ایک بڑی قدیم مسجد ہے، بہت قدیم مسجد ہے وہ مسجد کہتے ہیں کہ راجہ سرخرو نے بنائی تھی۔ تو واقعی وہ مسجد کی حیت بتاتی ہے کہ بہت پرانی، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 300 سال پرانی مسجد ہوگی۔ اس مسجد کے اندر ہی مدرسہ تھا، تو وہ مدرسہ کے اندر جو ہے وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میاں بہاول بخش رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسہ کے محتمم بانی معلوم ہے کون تھے؟ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وہاں جانے لگے، آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، جو ترتیب نصاب کی ہر مدرسہ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ نے وہاں پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ نے پڑھی تو اس دور کے اندر میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں، جو وہ کتابیں بتایا کرتے تھے وہ میں نے نہیں پڑھی، وہ جو کتابیں بتاتے تھے اس دور میں ہوتی تھی۔ تو پرانے دور کے اندر یوسف و زلیخا جو ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑی کتابیں یہ پڑھائی جاتی تھی، سبگن پڑھائی جاتی تھی۔ اس سے ووکیبلری بھی بڑھتی تھی اور شاعری کے بارے میں اور نصائح کے بارے میں بھی پتہ چلتا تھا۔ یوسف و زلیخا پہ جب سبق آپ کا پہنچا تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے سبق کو یاد کیا کرتے تھے۔ سبق جب یاد کرتے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بڑی پیاری تھی، اللہ نے بڑی قد بھی بڑا خوبصورت دیا تھا، قد، شکل، آواز، خوبصورت، اللہ اکبر، تو تمام خوبیوں سے نواز دیا تھا، قد دراز، خوبصورت آواز، کیا کہنے، اور لکھائی بھی کمال کی، یعنی تمام صفات اللہ تعالیٰ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جمع کر دی تھی۔ تو آپ جب پڑھتے نا تو ایک بابا جی آ کر بیٹھ جاتے آپ کے پاس، آپ کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ سنتے چلے جاتے۔ ایک دن یوسف زلیخا کی کچھ لائنز پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے کیا ہوا کہ بابا جی رونے لگے۔
بڑے زوئے، آپ صاحب پریشان ہو گئے. تو آپ نے پوچھا یہ بابا جی کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ یہ جو بانی مدرسہ ہیں حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بھائی ہیں. حافظ ناصر رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے بھائی ہیں اور مجذوب ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب جب وہ بابا جی روز آ جاتے، جو ہی یہ ان کے مطالعہ کا وقت ہوتا مسجد میں، وہ آ جاتے اور آ کہتے سناؤ. آپ ان کو سناتے. ایک دن آپ کسی اور کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو بابا جی جب آئے تو کہنے لگے سناؤ نا. فرمانے لگے ایک شرط پہ سناؤں گا آج. کہنے لگے شرط کیا ہے؟ کہا میرے لیے دعا کرو. میرے لیے دعا. آپ دعائیں دیکھتے ہیں، میرے لیے دعا کرو. کہا بولو کیا دعا کریں؟ مسکرا پڑے. بولو کیا دعا کریں؟ کہا یہ دعا کرو کہ میں جلدی جلدی سارا علم پڑھ جاؤں. اللہ اکبر جل شانہ. میں جلدی جلدی سارا علم پڑھ جاؤں. کہنے لگے چل اٹھا، تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی اٹھاتا ہوں. تو مجذوب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کہا یا اللہ پاک، اس نے جو کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ساری اس کے لیے آسان فرما دے. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بابا جی جب دعا کر کے چلے گئے تو پھر یہ عالم تھا کہ میں کتاب پکڑتا تھا تو پوری پڑھ لیتا تھا اور کتاب مجھے یاد ہو جاتی. تو جو دوسرے لوگوں نے جن کتابوں کو بڑے عرصے میں پڑھا، میں بس اسے پکڑتا تھا، بس یہ مجھ پہ ہوتا تھا کہ میں اس کو ختم کب کروں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لی. تو آپ نے جب پورے جتنے وہ علوم پڑھائے جاتے تھے آپ نے وہ پڑھے. پڑھنے کے بعد اس کے بعد سیاحت. اور یہ طریقہ رہا پرانا. آپ نے میری پیچھے جتنی 58 ساری سٹوریز سماعت کر لی ہیں. اولیاء کرام پڑھنے کے بعد سیاحت ضرور کرتے تھے، اور یہ سیاحت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے جو سیاحت کی اس کے اندر دو چیزیں تھیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ پھرنے لگے. اس کے اندر دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ ڈھونڈتے تھے کہ ولی کامل کہاں ہے. دوسرا آپ ڈھونڈتے تھے کہ مزار کہاں ہے. تو جو بھی مزار آپ کو نظر آتا آپ وہاں جاتے، مزار پر جا کے مراقبہ کرتے، فاتحہ پڑھتے اور ان سے فیض لیتے، اور ولی کامل کی تلاش میں رہتے کہ مجھے کوئی ولی کامل مل جائے، میں کس کی بایعت کروں. تو جہاں مزار ہوتا، خاص طور پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بڑی عقیدت تھی. آپ داتا صاحب کے مزار پہ ضرور آتے تھے. آپ کے ایک مرید خاص ہیں میاں محمد ملک. یہ جو آپ کا میاں محمد ملک جو ہے یہ ٹھیکیدار، یہ آپ کا مرید خاص ہے. اس کو آپ نے کتاب چھپوانے